بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ فوائد الفواد کی دوسری جلد سے تیسری مجلس پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حضرت خواجہ امیر حسن اعلیٰ سجزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فوائد الفواد کی دوسری جلد تیسری مجلس میں فرماتے ہیں، اسی سال ماہ ذی الحجہ کی 13ویں تاریخ جمعرات کو قدم بوسی کی سعادت میسر آئی۔ طاعت اور مشغول حق کا ذکر نکلا، اطاعت اور حق تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہنے کا ذکر نکلا۔ ارشاد ہوا کہ جو بھی وجود ہے دو عدموں کے درمیان ہے، یعنی جو وجود ہے وہ دو عدموں کے درمیان ہوتا ہے، یعنی وجود سے پہلے عدم ہوتا ہے، بعد میں عدم ہوتا ہے۔ اور جو وجود دو عدموں کے درمیان ہو اس کو بھی عدم ہی سمجھا جاتا ہے، یعنی جو دو عدم کے درمیان ہو اسے بھی عدم ہی سمجھا جاتا ہے۔ چنانچہ عورتوں کے ایام معروف میں اگر ایک روز خون نظر آتا ہے، دوسرے روز باقی رہتی ہے اور پھر تیسرے روز خون نظر آتا ہے تو اس باقی کے بارے میں بھی خون ہی کا حکم ہے، اس باقی کے بارے میں بھی خون ہی کا حکم ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ جو وہ وجود جو دو عدموں کے درمیان ہوں اسے غیر متواتر پاکی کی طرح، اس غیر متواتر پاکی کی طرح ہے جو دو خونوں کے درمیان ہو، یعنی غیر متواتر پاکی، جو متواتر کنٹینیو پاکی ہے اس کی پاکی کی طرح ہے جو دو خونوں کے درمیان ہے۔ مطلب یہ، اس کا خلاصہ فرماتے ہیں کہ اس زندگی کا کیا بھروسہ، اس زندگی کا کیا بھروسہ جس کے وجود پر عدم کا حکم لگ سکتا ہے، اس زندگی کا کیا بھروسہ جس کے وجود پر عدم کا حکم لگ سکتا ہے، اس تھوڑے وقفے کو بیکاری اور غفلت میں کیوں گزارا جائے۔ دنیا کی مدت، ایک پیریڈ، خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے فرمایا کہ یہ دو عدموں کے درمیان ہے، ایسا ہے کہ وہ بھی عدم ہی میں شمار کیا جاتا ہے۔ وجود کا مطلب ہوتا ہے ہونا، عدم کا مطلب ہوتا ہے نہیں ہونا، پایا جانا نہیں پایا جانا۔ جو وجود ہے، ہم پہلے نہیں تھے، یہ عدم ہے، اب ہیں یہ وجود ہے، پھر نہیں رہیں گے یہ عدم ہے۔ تو اس کی جو مثال دی عورتوں کے طہر متخلل سے مثال دی، فرماتے ہیں مطلب یہ کہ اس زندگی کا کیا بھروسہ جس کے وجود پر عدم کا حکم لگ سکتا ہے، جس کے وجود پر عدم کا حکم لگ سکتا ہے، یعنی یہ ختم ہو سکتی ہے۔ اس تھوڑے وقفے کو بیکاری اور غفلت میں کیوں گزارا جائے۔ بہت ہی شارٹ پیریڈ ہے، بہت ہی شارٹ پیریڈ ہے، اس شارٹ پیریڈ میں غفلت سے کیوں گزاریں، غفلت سے نہیں گزارنا چاہیے۔ دنیا کا ایک مختصر سا مدت ہے۔ عورت کی جو طہر متخلل کی جو مدت ہے بھئی دو خونوں کے درمیان کتنا شارٹ ٹائم رہتا ہے، اتنا ہی شارٹ ٹائم دنیا کا ہے۔ پھر ایک بزرگ کی حکایت بیان فرمائی کہ وہ ہمیشہ مشغول بحق رہتے تھے، وہ ہمیشہ مشغول بحق رہتے اور خلقت سے میل جول نہیں رکھتے تھے، خلقت سے میل جول نہیں رکھ سکتے تھے۔ ان سے کہا گیا کہ تم نے یہ کیا حال رکھا ہے کہ کسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے، کسی کے ساتھ بھی اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے اور خلق کی صحبت سے پرہیز کرتے ہو۔ ان پیر نے جواب دیا کہ اس سے پہلے میں کتنے ہی ہزاروں سال تک معدوم رہا، اس کے بعد پھر زمانوں کے بعد معدوم ہو جاؤں گا، یہ تھوڑی سی عمر درمیان میں ملی ہے، ان کو کیوں ضائع کروں۔ یعنی ہزاروں سال، پتہ نہیں دنیا سے پہلے ہزاروں سال گزر گئے، لاکھوں سال گزر گئے، تب تک ہم معدوم تھے، اب پھر تھوڑے سے دن ملے ہیں، پھر زندگی ہماری ختم ہو جائے گی، پھر ہم عدم میں چلے جائیں گے،
فرماتے ہیں کہ جو تھوڑی سی عمر درمیان میں ملی ہے اسے کیوں ضائع کروں اور خلقت میں گھل مل کر اور بے نتیجہ چیزوں میں مشغول ہو کر اس کو کیوں خرچ کروں، یعنی جن کے کچھ فائدے نہیں ہیں، بے نتیجہ چیزوں میں مشغول رہ کے ان کو کیوں ضائع کروں، اس کو کیوں خرچ کروں اور اس نقد حیات کو حق کی رضا میں کیوں نہ صرف کروں، یہ زندگی کو اللہ کی رضا میں کیوں صرف نہ کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے چاہنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے کیسے کیسے ہیں۔ مولانا محمود اودھی ان کی پرہیزگاری قائم رہے حاضر تھے۔ مولانا محمود اودھی بھی اس مجلس میں موجود تھے۔ ان سے دریافت فرمایا کہ کہاں رہتے ہو؟ وہ بیٹھے تھے تو ان سے پوچھا کہ کہاں رہتے ہو؟ انہوں نے عرض کی کہ مولانا برہان الدین غریب ان کے فضائل قائم رہیں کہ گھر میں رہتا ہوں۔ مولانا برہان الدین غریب کے گھر میں رہتا ہوں۔ زبان گوہر فشاں سے ارشاد ہوا، جہاں بھی رہو کھرے بن کر رہو، جہاں بھی رہو کھرے بن کر رہو، کھوٹے نہ بنو۔ اس کے بعد ارشاد ہوا کہ روزانہ زمین کا ایک قطع دوسرے قطعے سے زبان حال سے دریافت کرتا ہے کہ کیا تجھ پر سے آج کوئی ذکر کرنے والا یا کوئی درد مند گزرا ہے۔ زمین کا ایک حصہ، ایک ٹکڑا دوسرے ٹکڑے سے زبان حال سے ایک دوسرے سے پوچھتا ہے، کیا آج تجھ پر کوئی اللہ کا ذکر کرنے والا گزرا یا آج تجھ پر کوئی درد مند گزرا؟ اگر وہ جواب دیتا ہے کہ نہیں گزرا، اگر زمین کا وہ ٹکڑا کہتا جواب دیتا ہے نہیں گزرا، وہ قطع جس پر سے ایسا آدمی گزرا ہوتا ہے اس قطعے پر شرف محسوس کرتا ہے۔ اللہ اکبر، بولے زمین شرف محسوس کرے اس آدمی پر جو اللہ کے ذکر کے ساتھ اس زمین کے حصے پہ گزرے۔ بولے زمین کو شرف ہوتا ہے، زمین کو ناز ہوتا ہے کہ زمین کے اس حصے کو ناز ہوتا ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والا گزرتا ہے۔ خاصان خدا کا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم ہمیشہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتے ہیں۔ لمحہ بھر کی بھی غفلت، لمحہ بھر کی بھی غفلت، تھوڑی سی مدت کی بھی غفلت اللہ تبارک و تعالیٰ سے برداشت نہیں کرتے۔ ہمیشہ ہمیشہ دن و رات اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر لمحہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ تھوڑی سی مدت، تھوڑی سی زندگی جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی ہے، ہم دعا کرتے ہیں پروردگار تو ہمیں توفیق دے کہ ہم تیری ذات میں مشغول رہ کر، تیرے ذکر میں مشغول رہ کر ہماری اس زندگی کو ہم گزاریں، اور پروردگار تو ہمیں ان ملفوظات کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔